اگر ہم گزشتہ 2 ماہ کی بات کریں تو ہمارا ملک تاریخ کے بہت بڑے ڈیزاسٹر کا شکار ہے۔ 22 جولائی سے جو سیلاب بابو سر ٹاپ، چلاس اور دیامر سے شروع ہوا اور وہ ابھی اس کا ریسکیو آپریشن اور ریلیف آپریشن جاری تھا کہ KPK کی بہت خوفناک خبریں آنا شروع ہوئیں، اور جس طرح سے وہاں پہ علاقوں کے اضلاع متاثر ہوئے، وہ وہاں پہ ابھی ریسکیو اور اس کے بعد ریلیف کا کام ہم نے شروع کیا تھا کہ پنجاب کے اندر خبریں آنا شروع ہوئیں، تو یعنی کہ یکے بعد دیگرے خبروں پہ خبریں تھیں اور نقصانات پہ نقصانات تھے۔ اگر ہم KPK کی بات کریں تو جہاں پہ جانی نقصان ہوا، اموال کا نقصان بھی ہوا، لیکن پنجاب کی تباہی، اس کی کہانی وہ اپنی جگہ پہ ایک پورا المناک باب ہے کہ کس انداز میں ایک عام کسان کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں: اس کا گھر، اس کی فصل، اس کے مال مویشی۔ آج کیفیت یہ ہے کہ ہم نے علاقوں کے علاقے دیکھے، دیہاتوں کے دیہات دیکھے، جس کے اندر کسان کی یہ تینوں چیزیں چلے گئیں۔ اس کا گھر کا سارا مال، گھر کا سارا سامان بھی گیا، گھر بھی لیا میٹ ہو گیا، اس کے مویشی بھی چلے گئے، اس کی فصل بھی برباد ہو گئی۔ ہم خود بہاولپور کے علاقے کے اندر تھے، ہم نے دیکھا وہاں پہ کپاس کی فصل ہے، گنے کی فصل ہے، مکئی کی فصل ہے، لیکن وہ فصلیں برباد ہو چکی ہیں۔ ہر علاقے کی ایک داستان ہے، ایک کہانی ہے تباہی کی۔ بہرحال جیسے ہی یہ معاملہ شروع ہوا، ہمارا جو شعبہ خدمت خلق ہے، الحمدللہ ہم نے اس کو متحرک کیا۔ بابو سر چلاس میں یہاں پہ ہم نے شروع میں ریسکیو کا آپریشن شروع کیا، ریلیف، اور پھر اس کے بعد KPK کے اندر، بنیر کے اندر، سوات ہے، منگورہ ہے، شانگلہ ہے، باجوڑ ہے، مشکل ترین علاقے ہیں۔ اور میں خاص طور پہ اپنے شعبہ خدمت خلق کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح باجوڑ کے علاقے کے اندر، شانگلہ کے وہ مشکل ترین علاقوں کے اندر اپنی جانیں، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ زدہ علاقے ہیں، ان جنگ زدہ علاقوں کے اندر اپنی جانیں ہتھیلی میں رکھ کر جانا اور جا کر وہاں پہ ان علاقوں کے اندر کام کرنا کہ جہاں پہ کوئی نہ حکومتی ادارہ پہنچا، نہ دیگر کوئی پہنچ سکے، وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو ریسکیو بھی کرنا اور ریلیف کے حوالے سے سامان وغیرہ تقسیم کرنا یقیناً ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن ماشاءاللہ ان بھائیوں نے دن رات کا فرق کیے بغیر وہاں پہ ان لوگوں کے اندر رہ کر وہاں پہ ان لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ پھر پنجاب کے اندر خاص طور پہ ضلع اسلام آباد نے جو کام کیا، گجرات ہے، منڈی بہاؤدین ہے، وزیر آباد ہے، اسی طرح قصور ہے، جھنگ کا علاقہ ہے، بہاولپور ہے، لودھرا ہے، جلال پور پیروالا کے اندر ہم نے کام کیا، اور اس کے ساتھ مظفر گڑھ کے اندر خصوصی طور پہ ہماری پہلی ٹیم نے 5 دن الحمدللہ جلال پور پیروالا میں اپنا کردار ادا کیا، وہاں پہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ جو ایک کشتی الٹی تھی جس میں 30 لوگ موجود تھے، تو اسلام آباد کی ٹیم بھی ان ریسکیو کرنے والے لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے 29 جانوں کو ریسکیو کیا اور ان کو زندہ بچایا۔ ایک بچی کی جو 30 دن کی تھی اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو الحمدللہ اس ریسکیو آپریشن میں بھی اسلام آباد کی ٹیم نے حصہ لیا اور اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے آگے سید پور کا علاقہ، مظفر گڑھ کے علاقے جہاں پہ 30 فٹ تک یعنی کہ علاقوں میں پانی تھا، وہاں پہ ہماری مستقل یعنی کہ تقریباً 10 دن کی وہاں پہ ریسکیو آپریشن چلا، اس کے ساتھ ریلیف آپریشن ابھی بھی ہمارا جاری و ساری ہے۔ تو بہرحال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں تمام اہل خیر اسلام آباد کے جو تاجر کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہمارے ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، ممبران ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ پہلے دن سے یہ تمام کے تمام لوگ متحرک ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ آج 9واں امدادی قافلہ ہم روانہ کر رہے ہیں، ہزاروں فیملیز کو ہم نے راشن بھی دیا، کچن کے جو کچن سیٹ ہیں وہ بھی دیے، بستر بھی دیے، اسی طرح نقدی کی جو تقسیم ہے وہ بھی الحمدللہ کی۔ تو یہ تسلسل ایک جاری و ساری ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جاری و ساری بھی رکھیں گے۔ لیکن میں میڈیا کے توسط سے پوری پاکستانی قوم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ سیلاب کا مسئلہ یہ ابھی حل نہیں ہوا۔
ابھی تو وہ ایک ایمرجنسی کی ایک کیفیت تھی جو علاقوں کے اندر، وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے. لوگوں کے مسائل خوفناک انداز میں اب یعنی کہ لوگوں کو نظر بھی آ رہے ہیں اور وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود بھی ہیں. جن جن علاقوں کے اندر پانی اتر رہا ہے وہاں پہ خوفناک قسم کی بیماریاں ہیں، مچھر ہے بہت زیادہ، اور پھر جن لوگوں کا گھر گر گیا، گھر کا سامان چلے گیا. مجھے بھائی بتا رہے تھے، کہتے ہیں علاقوں کے اندر کیفیت یہ ہے کہ گھروں کی وہ نشاندہی کرنا مشکل ہو رہی ہے کہ میرا گھر کہاں پہ تھا، میرے بھائی کا گھر کہاں پہ تھا. اس انداز میں گھر ملیا میٹ ہوئے ہیں. تو یقیناً جب اس طرح کی تباہی ہو تو ان کو بسانے کے لیے پورا ایک پلان ہونا چاہیے. مرکزی مسلم لیگ نے، شعبہ خدمت خلق نے الحمدللہ جس طرح لوگوں کو ریسکیو کیا، اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر نہ دن کی پرواہ کی نہ رات کی پرواہ کی، اور اس کے بعد ریلیف آپریشن میں جس طرح کردار ادا کیا، اسی طرح ہمارا جو اگلا کام ہے، میں تمام پاکستانی قوم سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ہم اس وقت بحالی سے خوشحالی تک یہ ہم نے سلوگن دیا ہے، یہ ہم نے انشاءاللہ طے کیا ہے کہ یہ خدمت کا ہم نے سفر ابھی جاری و ساری رکھنا ہے. ان لوگوں کے مکانات کی تعمیر کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ممکن بنانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا کہ جو ہمارا کسان ہے، جو چھوٹا کسان ہے خاص طور پہ، وہ بہت بری طرح پسا ہے اس ساری صورتحال میں. لوگ کہتے ہیں ہم نے جو اپنا جو فصل تھی وہ ہم نے جو بیج لیا وہ بھی قرضے پہ لے کے کیا، جو ہم نے کھادیں ڈالی، جو مزدوریاں تھی وہ بھی قرضے کے اوپر تھی. ہمیں امید تھی کہ ہماری فصل جب یہ کاشت ہم کریں گے، پچھلے قرضے بھی اتاریں گے، کچھ پروفٹ بھی آ جائے گا جس سے گھر کا سسٹم اور نظام چلے گا. لیکن آج نہ فصل رہی نہ وہ صورتحال رہی جس کی وجہ سے آج وہ لاکھوں روپے کے مقروض علیحدہ سے ہو گئے، گھر بار بھی پانی کے اندر آ گیا، تو پریشانی ہی پریشانی ہے. تو بہرحال یہ اگر ہم بات کریں تو وہ لاکھوں لوگ ہیں جو متاثر ہیں، لیکن اگر ہم آبادی کی بات کریں تو پاکستان میں کروڑوں لوگ بستے ہیں. تو میں گزارش کروں گا میڈیا کے توسط سے پوری قوم سے کہ ہمیں اپنے سیلاب زدہ جو بہن بھائی ہیں ان کو ہم نے تنہا نہیں چھوڑنا. یہ نہیں کہ میڈیا کی جو سٹوری چل رہی ہے اسی کے ساتھ ہی صرف رہنا ہے. یقیناً جو شروع میں ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. بعض علاقوں میں ابھی بھی پانی موجود ہے، وہاں پہ ابھی بھی یعنی کہ کشتیاں چل رہی ہیں. تو بہرحال ہم نے اس تسلسل کو جاری و ساری رکھنا ہے. بہت زیادہ نہیں کر سکتے لیکن تھوڑا سا اپنے حصے کا کردار اگر ہمارا، شاید جس طرح عبدالبصیر بھائی بات کر رہے تھے کہ شاید ہمارے لیے مچھردانی کی 650 روپے کی وہ ویلیو نہیں ہے، لیکن جس کو یہ چیز مل جاتی ہے اس کی زندگی، اس کی رات آسان ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم سب مل جل کر اس کا عہد کر لیں، عزم کر لیں تو یہ قطرے قطرے سے ہی دریا بنتا ہے. آج اگر ہم 9واں امدادی قافلہ روانہ کر رہے ہیں تو یقیناً ایک ایک بھائی نے اس کی ادھر ایفرٹ کی ہے، محنت کر کے یہ لاکھوں روپے کا سامان آج ہم یہاں سے روانہ کر رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا تمام قوم سے، تمام اپنے ممبران سے، ذمہ داران سے کہ ہم نے جو اس وقت بحالی سے خوشحالی تک کا جو اگلا ہماری جماعت کا جو ایجنڈا ہے، جو ہمارا بیانیہ ہے، انشاءاللہ ہم نے اس کو لے کے بھی چلنا ہے. ہم نے مکانات کی تعمیر بھی کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کسان پیکیج انشاءاللہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم کسان کو اگلی فصل اگانے کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ کم از کم وہ اپنی اگلی فصل کو اگا کر اپنی زندگی کا نظام چلا سکے. تو میں آخر میں آپ تمام میڈیا کے تمام ساتھیوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس سارے ڈیزاسٹر کے اندر بہت شاندار رول پلے کیا. آپ نے قوم کو اویئرنیس دی، بر وقت آپ نے رپورٹنگ کر کے لوگوں کے حالات اپنی قوم تک رکھے، اور ماشاءاللہ پھر پوری قوم نے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر کردار ادا کیا. آپ تمام احباب کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ.